بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ شرک کا جو باب ہے یہ بڑا معرکۃ الآراء جو ہے وہ معاملہ ہے، اور اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ شرک کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور آج کے دور میں جو ہم مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے پر شرک اور کفر کے فتوے دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو بھیجی اس میں فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، نہ کہ ان کا راستہ جس پر تو نے غضب فرمایا، نہ ان کو جن کو تو نے گمراہ کر دیا، جو کہ گمراہ ہیں، نہ ان کے گمراہوں کے راستے پہ ہمیں چلا، اور نہ ہی وہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مغضوب جو ہیں وہ یہود ہیں، اس لیے کہ انہوں نے انبیاء اور اولیاء کی توہین کی، ان کا انکار کیا، ان کا قتل کیا، اور جو ضالین ہیں وہ نصارہ ہیں، کیونکہ انہوں نے انبیاء اور اولیاء کو خدا بنا لیا۔ معلوم یہ چلا کہ نہ تو انبیاء اور اولیاء کرام کا انکار کرنا ہے، جیسے آج کل کچھ لوگ توحید کے نام پر کر رہے ہیں، اور نہ ان کو جو ہے وہ خدا اور خدا کی بیٹے بیٹیاں بنانا ہے، نہ خدا کی ذات و صفات میں شریک کرنا ہے، جیسے آج کل باطنی فرقے کے لوگ کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت علامہ طرطزانی علیہ رحمہ شرح عقائد میں شرک کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ اپنی ذات اور کمالات میں دوسرے سے بے نیاز ہونا، حالانکہ غنی بالذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے میں یہ صرف نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی دوسرا ایسا ہے جس کو کسی دوسرے سے حاجت نہیں اور وہ قدیم ہے، تو وہ مشرک ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کے کمالات کے متعلق یہ کہے کہ یہ کمالات اس کے اپنے ہیں، اور گمان کرے کہ ان کو سیکھنے میں اس نے کسی دوسرے سے مدد حاصل نہیں کی، نہ اسے کسی دوسرے سے مدد کی ضرورت ہے، وہ مشرک ہے۔ یعنی جتنے کمالات ہیں رب کے اپنے ذاتی ہیں، اور باقی سب کے کمالات عطائی ہیں، اور کوئی بندہ ایسا نہیں جو رب کا فقیر نہ ہو، رب کا محتاج نہ ہو۔ انبیاء و اولیاء سب اسی کے محتاج ہیں۔ البتہ انبیاء و اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، اسی کے بندے ہونے کی حیثیت سے رب نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ جہاں یہ ضروری ہے کہ مانا جائے کہ غنی ذات صرف ایک ہی ہے، عطا کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، مستقل بالذات صرف ایک ہی ہے، اور باقی سب کے جتنے کمالات ہیں وہ عطائی ہیں، اور وہ رب غنی ہے اور سب اس کے محتاج اور فقیر ہیں، وہاں یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ انبیاء و اولیاء کی شانیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کی ہیں، اور مومنین پر ان کا احترام اور ان کی عزت کو لازم قرار دیا ہے۔ حضرت محمد عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مشکات شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود ٹھہرائے، جیسے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں یا بت پرست بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق سمجھنا یا خالق کہنا شرک ہے۔ تیسری شرک کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن اس میں دوسرے کو بھی شریک کرے، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو بھی مستحق عبادت سمجھے۔ اب دیکھیں یہاں پر 2 کتاب کے حوالے سے بات کی، ایک عقائد نسفی کی جو شرح ہے علامہ طرطزانی نے لکھی ہے، شرح عقائد نسفی کے نام سے، اس کے حوالے سے بات کی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو کے سوا کسی اور کو غنی سمجھنا، مستقل بالذات سمجھنا، قدیم جاننا، یہ شرک میں آتا ہے۔ اسی طرح شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے شرک کی 3 اقسام بیان کی۔ ایک یہ کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو واجب الوجود ٹھہرانا، یعنی اس کو قدیم جاننا، یعنی اس کو مستقل بالذات جاننا، یعنی کسی اور شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بھی واجب الوجود ہے، یعنی تمام اشیاء رب کے سوا جو کچھ ہے وہ سب مخلوقات ہیں اور ممکنات ہیں، واجب الوجود صرف ایک ہی ذات ہے۔
میرا اور آپ کا اور اس کائنات کا وجود ممکن ہے ہو اور ممکن ہے نہ ہو، یہ ممکنات میں سے ہیں۔ اگر ہم نے کہا جائے کہ کائنات میں ایک فلاں شے پائی جاتی ہے یا فلاں اور فلاں گلیکسیاں پائی جاتی ہیں تو ممکن ہے ہو اور ممکن ہے نہ ہو، یہ سب ممکنات ہیں، مخلوقات ہیں۔ اور واجب الوجود جو قدیم ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو بالاستقلال ہے، جو بالذات ہے، جس کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ممکن ہے وہ موجود ہو، ممکن ہے موجود نہ ہو، بلکہ اس کا وجود واجب ہے، جس کا وجود ہی در حقیقت وجود حقیقی ہے، اصلی ہے، باقی سب کا عارضی ہے۔ اور اس کے چاہنے سے، رب چاہے تو ان مخلوقات کا وجود ہے، نہ چاہے تو ان کا تو یہ تمام مخلوقات اور ہمارا وجود نہیں ہے۔ تو در حقیقت ان اشیاء کے وجود کی نفی ہو جاتی ہے کہ وجود رکھتے بھی ہوئے بھی یہ وجود نہیں رکھتے، کیونکہ یہ رب کے چاہنے کے مرہون منت ہیں، ان کا وجود رب کی چاہت کے مرہون منت ہے۔ تو اصل وجود کس کا ہوا؟ واجب الوجود کون ہوا؟ خالق کی حقیقی کون ہوا؟ قدیم کون ہوا؟ بالاستقلال کون ہوا؟ غنی بالذات کون ہوا؟ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی اور کو ایسا ماننا، جیسے آگ کو پوجنا، جیسے بتوں کو پوجنا، جیسے مظاہر قدرت کو پوجنا، یہ شرک ہے۔ ان کو واجب الوجود اس کو قدیم مان کر، جیسے ہندو کہتے ہیں کہ یہ کائنات اور میٹر جو ہے یہ قدیم ہے۔ دوسری قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق سمجھنا یا خالق کہنا شرک ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ فلاں شے کو، مثلا بارش کو فلاں فرشتے نے تخلیق کیا، یہ شرک میں آتا ہے، یا کہیں کہ پہاڑوں کو فلاں دیوتا تخلیق کرتے، یہ شرک میں آتا ہے۔ تیسری شرک قسم کی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن اس میں دوسرے کو بھی شریک کرے، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو بھی مستحق عبادت سمجھے، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ یعنی رب کو تو مانتا ہے، رب کی جو ہے عبادت بھی کرتا ہے، لیکن اس کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائے۔ یعنی اگر کسی کو خالق مانے، چاہے رب کے سوا، چاہے اس کی عبادت کرے نہ کرے، یا کسی کو واجب الوجود اور قدیم اور ازلی اور مستقل ذات مانے، چاہے اس کی عبادت کرے نہ کرے، تو بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو مستحق عبادت ٹھہرائے تو بے شک اگر اس کو واجب الوجود یا خالق نہ بھی ٹھہرائے، اس کو قدیم اور مستقل بذات نہ بھی ٹھہرائے، لیکن کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شامل کرے، تو یہ بھی جو ہے وہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا اصل معنی بھی یہ ہے کہ رب کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانا جائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے کمالات اس کی مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کمالات اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں جن کو کسی وقت بھی چھین سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس کی طرف سے کوئی کمال ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ مشرک نہیں ہے۔ مومن اس پر ایمان رکھتا ہے کہ ہر بندے کو سننے اور دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے اگر وہ انسان کو سمیع و بصیر کہے تو یہ شرک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ترجمہ ہم نے انسان کو صاحب سمع اور بصیر پیدا کیا ہے۔ جبکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی صفات اپنے لیے بیان فرمائے ہیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی صاحب سمع و بصر ہے اور بندہ بھی صاحب سمع و بصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو شرک کو پسند فرماتا ہے، نہ ہی اس کی تعلیم دیتا ہے، اور نہ ہی اس کی توثیق فرماتا ہے، بلکہ شرک کی پرزور تردید فرماتا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جسے توبہ کے بغیر بخشا نہ جائے گا۔ قرآن پاک سے اسی بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ شرک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو سمع و بصر کی صفت عطائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سمیع و بصیر فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ یعنی پہلا فرق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی اور کو کچھ عطا کیا تو وہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ رب فرماتا ہے میری عطا میں میرے فضل میں کوئی روک ٹوک نہیں، یعنی کوئی مجھے روک نہیں سکتا، جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کروں۔ تو یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ رب کی قدرت کو مانا جائے، اور رب کو ان اللہ علی کل شیء قدیر کے حوالے سے جو ہے وہ قادر مطلق مانا جائے کہ رب قادر مطلق ہے، اور ہر کمال جو کسی کو ملتا ہے وہ رب ہی کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اگر عطائی کمال مانے تو جو ہے یہ شرک کی نفی کر دیتا ہے، شرک کی جڑ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرے اس میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت و بصارت رب کی شان کے مطابق ہے۔ رب سمیع ہے، اس جیسے سمیع کوئی نہیں۔
رب بصیر ہے، اس جیسا بصیر کوئی نہیں، رب علیم ہے، اس جیسا علیم کوئی نہیں، رب خبیر ہے، اس جیسا خبیر کوئی نہیں۔ پھر وہ سماعت کرتا ہے بغیر کان کے، اس کو کان کی حاجت نہیں۔ وہ بصارت رکھتا ہے بغیر آنکھ کے، اس کو آنکھ کی حاجت نہیں۔ اسی طرح وہ علم رکھتا ہے لیکن وہ بھول چوک سے پاک ہے، وہ علم کے زیادہ اور کم ہونے سے پاک ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے حجرہ میں داخل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ترجمہ، کہا کہ بے شک میں تیرے رب کا قاصد ہوں تاکہ میں تجھے سترا بیٹا دوں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ بے شک میں تیرے رب کا قاصد ہوں تاکہ میں تجھے ایک سترا بیٹا دوں کو شرک نہیں سمجھ رہے، اور نہ ہی حضرت بی بی مریم علیہ السلام اعتراض فرما رہے ہیں کہ بیٹا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں تیرے رب کا قاصد ہوں تاکہ میں تجھے ایک سترا بیٹا دوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں مومن تھے اور دونوں جانتے تھے کہ اصل میں ہر عطا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جسے کمال بخشے وہ وسیلہ بن سکتا ہے، لیکن جس کے ایمان میں شک ہو اور اس کا دل غیر کی طرف رجوع کرتا ہو، اس کے لیے بے شک یہ شرک ہے۔ یعنی اگر نسبت خالصتاً حضرت جبرائیل کی طرف یا کسی اور کی طرف کرے کہ فلاں بیٹا دیتا ہے اور یہ خالص اسی کی طرف سے، بالاستقلال وہی دیتا ہے، بالاستقلال عطا کرنے والا یہی ہے، خدا چاہے نہ چاہے تو یہ عطا کرتا ہے، تو مشرک ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جنہیں قرآن پاک شرک نہ سمجھتا ہو، ہم بھی اسے شرک نہ کہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل لائیں اور دل کی ان وسائل سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں۔ آج کا درس یہیں پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ کے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔